السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں خالد میر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل FK اکیڈمی۔ ساتھیو، آج میرے سبق کا عنوان ہے افسانہ فرار۔ افسانہ فرار۔ ساتھیو، اس سبق کے اندر دو طرح کے سوالات ہیں۔ اس سبق کے اندر دو طرح کے سوالات ہیں، ایک مختصر ترین سوالات اور دوسرا طویل سوالات، یعنی دونوں طرح کے سوالات کے تشفی بخش جوابات دیے گئے ہیں۔ دونوں طرح کے سوالات کے تشفی بخش جوابات دیے گئے ہیں۔ اسی لیے آپ سے درخواست ہے، ریکویسٹ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو بہت ہی سکون اور اطمینان کے ساتھ دیکھیں، پھر اسے اپنی کاپیوں میں نوٹ کر لے اور پھر یاد بھی کرے، تاکہ آنے والے امتحانات میں آپ کو اچھی کامیابی مل سکے۔ تو چلیے چلتے ہیں سبق کی طرف اور شروع کرتے ہیں۔ تو پہلا سوال شروع ہوتا ہے، افسانہ فرار کے مصنف کون ہیں؟ افسانہ فرار کے مصنف کون ہے؟ تو اس کا جواب ہے، افسانہ فرار کے مصنف سید محمد محسن ہے۔ افسانہ فرار کے مصنف سید محمد محسن ہے۔ اگلا سوال ہے، افسانہ فرار کے کرداروں کے نام بتائیے۔ افسانہ فرار کے کرداروں کے نام بتائیے۔ تو جواب ہے محمود، عظیم، خالدہ اور زبیدہ۔ یہ افسانہ فرار کے کرداروں کے نام ہے۔ افسانہ فرار کے کرداروں کے نام محمود، عظیم، خالدہ اور زبیدہ ہے۔ اس کے بعد کا سوال ہے، محمود مقابلی امتحان دے کر کیا بنے؟ یعنی مقابلہ جاتی امتحان دے کر محمود کیا بنے؟ تو جواب ہے، وہ ڈپٹی کلکٹر بنے۔ وہ ڈپٹی کلکٹر بنے۔ اگلا سوال ہے، زبیدہ کتنی پڑھی تھی؟ زبیدہ کتنی پڑھی تھی؟ تو جواب ہے، وہ میٹرک پاس تھی۔ وہ میٹرک پاس تھی۔ اسی طریقے سے اس کے بعد کا سوال ہے، محمود کی شادی کس لڑکی سے ہوئی؟ محمود کی شادی کس لڑکی سے ہوئی؟ تو جواب ہے، ان کی شادی زبیدہ سے ہوئی۔ ان کی شادی زبیدہ سے ہوئی۔ اگلا سوال ہے، ڈاکٹر محمد محسن کی تدریسی سرگرمیوں پر 5 جملے لکھیے۔ ڈاکٹر محمد محسن کی تدریسی سرگرمیوں پر 5 جملے لکھیے۔ تو جواب ہے، ڈاکٹر محمد محسن بنیادی طور پر نفسیات کے پروفیسر تھے۔ انہوں نے طویل مدت تک پٹنہ یونیورسٹی میں نفسیات کا درس دیا۔ ڈاکٹر محمد محسن بنیادی طور پر نفسیات کے پروفیسر تھے۔ انہوں نے طویل مدت تک پٹنہ یونیورسٹی میں نفسیات کا درس دیا تھا۔ نفسیات کے استاذ کی حیثیت سے ملک بھر میں ان کی ایک الگ شناخت تھی، ایک الگ پہچان تھی۔ سب سے پہلے وہ 1938 عیسوی میں پٹنہ کالج کے شعبہ فلسفہ میں عارضی طور پر لیکچرر کی حیثیت سے بحال ہوئے۔ پھر 1948 عیسوی میں پٹنہ یونیورسٹی کے شعبہ نفسیات میں مستقل طور پر لیکچرر کی حیثیت سے بحال ہوئے اور 1974 عیسوی میں اپنی ملازمت سے اخیر میں سبکدوش ہو گئے۔ اگلا سوال ہے، ڈاکٹر محمد محسن کی تصنیفات کا ذکر کیجیے۔ ڈاکٹر محمد محسن کی تصنیفات کا ذکر کیجیے۔ تو جواب ہے، ڈاکٹر محمد محسن نے اپنے 26 سال کی طویل تدریسی ملازمت میں تدریسی خدمات کے ساتھ نفسیات کے موضوع پر تجربات کیے اور کئی کتابیں لکھی اور نفسیات کی دنیا میں قبولیت عام حاصل کی ان کی تصنیفات میں ان کے افسانے کا مجموعہ انوکھی مسکراہٹ ہے اور نفسیات کے موضوع پر بھی ان کی کئی کتابیں ہیں۔ ان میں نفسیاتی زاویے اور نفسیاتی مضامین کا مجموعہ ہے اور ایک شعری مجموعہ زخم کے پھول بھی نہایت اہم ہے۔ ان کے علاوہ ان کی دوسری کتابیں بھی شائع ہو چکی ہے۔ اگلا سوال ہے، محمود کے کردار پر 5 جملے لکھیے۔
محمود کے کردار پر 5 جملے لکھیے۔ تو جواب ہے ڈاکٹر محمد محسن کے زیر نصاب افسانہ فرار میں محمود مرکزی کردار ہے۔ محمود مرکزی کردار ہے۔ 10 سال کی عمر میں ہی محمود کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے۔ چند سال کے بعد اس کی والدہ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ چنانچہ قسمت نے اسے تنگ دست ماموں کے گھر پہنچا دیا۔ زندگی میں مصائب اور دشواریوں کا آغاز ہو گیا۔ زندگی میں مصائب اور دشواریوں کا آغاز ہو گیا۔ ناموافق حالات میں جتنا ٹھوکر لگا اسی قدر ان کا تجربہ بھی بڑھتا گیا اور مستقل مزاجی اور عزم کی پختگی کا مکمل نمونہ بن گیا۔ اعلیٰ تعلیم کے دوران یونیورسٹی کے ہاسٹل میں رہنے لگا۔ یونیورسٹی کی تعلیم سے فارغ ہو کر محمود نے مقابلہ جاتی امتحان میں حصہ لیا اور ڈپٹی کلکٹر بن گیا۔ اگلا سوال ہے ڈاکٹر محمد محسن کی افسانہ نگاری پر ایک مضمون لکھیے۔ ڈاکٹر محمد محسن کی افسانہ نگاری پر ایک مضمون لکھے۔ تو جواب ہے ڈاکٹر محمد محسن اردو افسانہ نگاری میں ایک اہم نام ہے، جنہوں نے نفسیات مضمون سے ہی تعلیم حاصل کی اور لیکچرر کے طور پر بھی نفسیات کو ہی پڑھایا اور پڑھا بھی، اور جب لکھنے کی باری بھی آئی تو انہوں نے نفسیات کو ہی اپنا موضوع بنایا اور انہوں نے بہت سارے نفسیاتی افسانہ کو لکھا ہے، جس میں ایک فرار بھی ہے جو ہماری نصابی کتاب میں شامل ہے۔ مگر انوکھی مسکراہٹ کو جو شہرت اور مقبولیت ملی وہ دوسروں کو نہیں مل سکی۔ انہوں نے افسانوں کے ذریعے یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ آدمی جس ماحول میں پلتا بڑھتا ہے اس کا پورا اثر اس کے حالات اور جذبات پر پڑتا ہے۔ اگلا سوال ہے افسانہ فرار کا مرکزی خیال بیان کیجیے۔ افسانہ فرار کا مرکزی خیال بیان کیجیے۔ تو جواب ہے افسانہ فرار سید محمد محسن کا ایک مشہور افسانہ ہے، جس میں انہوں نے ماحول کا اثر آدمی پر ہونے کا ذکر کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ محمود نام کا ایک لڑکا تھا جس کی ماں کی آواز تلخ تھی اور مزاج چڑچڑا تھا۔ محمود کو بچپن ہی سے ایسے حالات سے دوچار ہونا پڑا کہ کبھی بھی اس کی ماں نرمی کے ساتھ اور میٹھی آواز میں بات ہی نہیں کرتی تھی، جس کی وجہ سے وہ برابر اپنی ماں سے ڈرا سہما رہتا تھا۔ جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی گئی ویسے ویسے عورت کی ذات کی طرف سے منفی اثرات مرتب ہوتے گئے، جس کی وجہ سے اسے عورت ذات سے ہی گھبراہٹ ہونے لگی تھی، اور اس کا کئی بار مشاہدہ بھی ہوا تھا کہ اس کے ساتھیوں نے لڑکی کی جانب راغب کرنے کی کوشش کی تو اس وقت بھی عورت کی وحشت نے اسے روک دیا۔ جب وہ پڑھ لکھ کر نوکری حاصل کر لیے، اس کے بعد جب شادی کرنے کے لیے سسرال پہنچے اور جب اسے سسر کے گھر بلایا گیا تو عورت کی وحشت اس کے دماغ میں بیٹھی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے بھیڑ بھاڑ کو دیکھ کر وہ آنگن میں ہی بے ہوش ہو گئے۔ ساتھیوں، تھوڑا سا پچھلا سبق کو دہرا لیتے ہیں۔ تو سبق نمبر 1 تھا شبنم کمالی کے نام سے، یعنی شبنم کمالی کا اصل نام مصطفیٰ رضا ہے۔ شبنم کمالی کا اصل نام مصطفیٰ رضا ہے۔ ان کا تخلص شبنم ہے۔ ان کی پیدائش 22 جولائی 1938 کو ہوئی اور ان کی وفات 19 اگست 2004 کو ہوئی۔ دوسرا سبق ہے سہیل عظیم آبادی کے نام سے۔ ان کا اصل نام سید مجیب الرحمن ہے۔ ان کا تخلص سہیل ہے۔ پیدائش 1911 عیسوی میں ہوئی اور وفات 1980 عیسوی میں ہوئی۔ اسی طریقے سے تیسرا سبق ہے ڈاکٹر محمد محسن کے نام سے۔ ڈاکٹر محمد محسن کے نام سے ان کی پیدائش 10 جولائی 1910 عیسوی کو ہوئی۔ 10 جولائی 1910 عیسوی کو ہوئی اور ان کی وفات 2002 عیسوی کو ہوئی۔ 2002 عیسوی کو ہوئی۔ ساتھیوں، مجھے پورا یقین ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد
آپ کو اس سبق کا خلاصہ پتہ چل گیا ہوگا اور بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اخیر میں میری آپ سے یہی درخواست ہے کہ اگلے سبق کو بھی اس طرح کی خوبصورت ویڈیو میں حاصل کرنے کے لیے آپ میرے چینل کو لائک کیجئے، کمنٹس کیجئے، سبسکرائبس کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کرنا بھی مت بھولیے۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔